میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت سے پیدا فرما کر اور کچھ مہلت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کیا یہ دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ نہیں؟ یہ دنیا انسان کے لیے آرام گاہ نہیں، سیر گاہ نہیں، تفریح گاہ نہیں، یہ دنیا انسان کے لیے چراگاہ نہیں کہ انسان کھا پی کر کھیل کود کر موج مستی کر کے زندگی گزار دے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے نہیں پیدا فرمایا کہ اور رب چاہی زندگی چھوڑ کر من چاہی زندگی گزارے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو انسانوں کے لیے ایک امتحان کا بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمین، اس آسمان، اس چاند، اس سورج، ان ستاروں، ان پہاڑوں، ان سمندروں، ان دریاؤں، ان جنگلوں، ان بیابانوں، ان آبادیوں، ان ویرانیوں اور ان تمام چیزوں کو جو ان کے اندر ہے انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے اس کائنات اور کائنات کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی خلقت اور پیدائش کا اصل مقصد، انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کی بندگی ہے۔ صحیح معنوں میں بندہ وہی ہو جس میں بندگی ہے، صحیح معنوں میں بندہ وہی ہے جس میں بندگی ہو، ورنہ بندہ سراسر گندا ہے، جھوٹ اور فریب کا بلندہ ہے۔ شاعر کہتا ہے تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے دوستو، انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے ایک چراغ کی طرح ہے۔ جس طرح سے ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک جوگے میں بجھ جاتا ہے، اور جس طرح آنکھوں کا آنسو پلک جھپکتے ہی مٹی میں مل جاتا ہے، اور جس طرح سے پانی کا بلبلا ایک پل میں ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی انسان ایک پل میں اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف رخصت ہو جاتا ہے۔ کیا بھروسہ آگے زندگانی کا، آدمی بلبلا آگے پانی کا۔ میرے دوستو، ذرا غور کیجئے، لفظ موت کتنا بھیانک لفظ ہے۔ موت سے ہر جاندار ڈرتا ہے، موت سے ہر جاندار بھاگتا ہے، موت کی آواز کو کوئی سننا نہیں چاہتا، موت کے تلبوٹ کو کوئی پینا نہیں چاہتا، موت کو کوئی بھی اپنے قریب آنا بالکل پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس جاتی ہے۔ موت کسی کو نہیں چھوڑتی، چاہے وہ نبی ہو یا ولی، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، چاہے وہ محلوں میں زندگی گزارنے والا ہو یا جھوپڑیوں میں، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا، چاہے وہ عقل مند ہو یا پاگل، چاہے وہ ضعیف و ناتواں ہو یا قوی طاقتور، چاہے وہ عقل مند ہو یا پاگل، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا، موت ہر ایک کے پاس جاتی ہے، موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ زندہ آگے جو موت کی ایزا بھی سکے گا، جب سرور عالم نہ لگے تو کون رہے گا۔ میرے دوستو، موت کی گرفت سے کوئی آزاد نہیں، موت کا کڑوا اور تلخ جام ہر ایک کو پینا پڑے گا۔ آخر اس دنیا سے اٹھنا ہے تجھے، ذائقہ اس موت کا چکھنا ہے تجھے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا کڑوا اور تلخ جام ہر ایک کو پینا پڑے گا، چاہے وہ پینا گوارا کرے یا نہ کرے، ہر ایک کو اسی خاک میں سونا پڑے گا جس خاک اور جس مٹی سے وہ پیدا ہوا ہے۔ آنے والی قسط ٹالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ جس وقت موت کے آنے کا وقت آ گیا وہ آ جائے گی، نہ اس میں ایک بھی سیکنڈ کے لیے تقدیم و تاخیر ہوگی، اور نہ ہی بلند و بالا عمارتیں اور دیواریں اس کی راہ میں عائل ہو سکتی ہیں، اور نہ ہی بادشاہوں کے مضبوط سے مضبوط قلعے سے روک سکتے ہیں۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اور نہ ہی کسی حکومت اور سلطنت کے ذریعے سے روکا اور ٹالا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر موت کو کسی حکومت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو پھر عمر کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر مال و دولت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر وزارت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر قوت اور طاقت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور رستم و سہراب جیسے بڑے بڑے پہلوانوں کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر حسن و جمال کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی موت نہ آتی، موت کو اگر نبوت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو اولیاء اللہ کو
تو انبیاء علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر ولایت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو اولیاء اللہ کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر حکمت اور دعا کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو افلاطون اور جانلوس کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر علم و دانائی کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر جو دو سخاوت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حاتم طائی کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر وفاؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو لیلا مجنون کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر عشق و محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو نیک بیوی اپنے سامنے اپنے جوان خاوند و شوہر کو کبھی مرنے نہ دیتی. موت کو اگر لاڈو پیار اور محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی ماں اپنی گود میں پڑے اپنے معصوم بچے اور بیٹے کو مرنے نہ دیتی. میرے دوستو مگر ہم کتنی بار دیکھتے ہیں کہ ایک جوان آدمی ایک جوان لڑکا چارپائی پر لیٹا ہوا ہے. سارے گھر والے پوچھتے ہیں آپ کو کیا ہوا, آج آپ خاموش کیوں ہیں, لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتا, وہ خاموش ہوتا ہے. اس کی بیٹی آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے میرے ابو مجھے پتا ہے تو سکی آپ کو کیا ہوا, میں آپ کی ہر وقت خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں, جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی فوراً حاضر کروں گی. بیٹی روتے ہوئے کہتی ہے میرے ابو مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں, اب میرے سر پر شفقت کا ہاتھ کون رکھے گا, اب مجھے بیٹی کہہ کر کون پکارے گا. مگر باپ خاموش ہوتا ہے. اس کی بیوی آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے او میرے ہمدم, میرے امراض, میرے سر کے تاج, مجھے پتا ہے تو صحیح آپ کو کیا ہوا, آپ نے تو خوشی اور غم میں ساتھ رہنے کا عہد کیا تھا, آج کیا ہو گیا. لیکن خاوند کو جواب نہیں دیتا, وہ خاموش ہوتا ہے. بیوی روتی رہ جاتی ہے. بالآخر اس کی ماں آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے او میرے بیٹے, میرے نور نظر, لگتے جگر, مجھے پتا ہے تو سکی تمہیں کیا ہوا. میری بیٹا تمہاری امی بول لگی ہوں, بیٹا تم تو میری آواز پر لبیک کہا کرتے تھے, تم تو وہی بیٹے ہو اور میں تمہاری وہی ماں ہوں. آج کیا ہو گیا کہ میری بات کا جواب نہیں دیتے. ماں رو رہی ہے, بیٹا خاموش ہے, بیٹے کی روح بالکل نکل جاتی ہے. ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے کھڑے رو رہے ہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. قرآن کریم نے پہلے ہی منظر بتا دیا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. بیٹے کی روح نکل جاتی ہے, ماں دیکھتی ہے بیٹے کی روح نکل گئی, منہ اور آنکھیں کھلی رہ گئی, منہ اور آنکھیں کھلی رہ گئی. ماں اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیٹے کی آنکھیں بند کر دیتی ہے. وہ جانتی ہے یہ آنکھیں آج کے بعد پھر کبھی نہیں کھلے گی. اس کا منہ بند کر دیتی ہے. وہ سمجھتی ہے یہ توتی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہے, اب میرا بیٹا پھر کبھی نہیں بولے گا. تھوڑی دیر کے بعد چادر کو اوپر ڈال دیا جاتا ہے. سب کہتے ہیں مجھے تو جلدی نہیں لاؤ, ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی کا باپ تھا, کسی کا بھائی تھا, کسی کا بیٹا تھا, کسی کا شوہر تھا, اب کیا بنا. سب نے میت میت گرد لگانے شروع کر دی. سب کہتے ہیں اصل انسان تو چلا گیا, صرف اس کی لاش باقی ہے, صرف اس کا جسم باقی ہے, مکی چلا گیا, مکان باقی ہے. چنانچہ عزیز و قارب جلدی جلدی دفنانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. اس کو نہلا دھلا کر قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے. عزیز و قارب رشتہ دار عیادت کرنے والے رو دھو کر چپ ہو جاتے ہیں. بھائی رشتہ دار مال بانٹنے میں لگ جاتا ہے. ادھر دشمن خوشیاں منانے لگتے ہیں اور ادھر مرنے والا اپنے نامہ اعمال میں پھنس جاتا ہے. میرے دوستو ذرا غور کیجئے کیا ہوگا اس دن ہمارا, جس دن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, کہ جس دن ماں بیٹی سے بیگانے ہو جائے گی, جس دن باپ بیٹے سے دور بھاگے گا, جس دن بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا, جس دن بیوی شوہر سے ناآشنا ہو جائے گی, جس دن اولاد ساتھ چھوڑ دے گی, جس دن دوست بے وفائی کریں گے, اپنے جسم کے حصے پرے ہو جائیں گے, اپنے ہاتھ کے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے, یہ پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے, یہ آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے, یہ کان ہمارے خلاف گواہی دیں گے. مجرم جب یہ حال دیکھے گا کہ یہاں تو اپنے بھی پرائے اور بیگانے ہو گئے, تو اس وقت اس کی آخری تمنا اور آرزو یہ ہوگی. اس کا منظر قرآن کریم نے کھینچا ہے یود المجرم لو یقتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. اے اللہ میری اولاد بھی بچوں کو دوزخ میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے. اے اللہ اگر تجھے بھی قبول نہیں تو میرے خاندان والوں کو دوزخ میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے. اے اللہ اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں تو تمام انسانوں کو دوزخ میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے. تو پھر اللہ رب العزت چار فرمائیں گے کلا, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. لا تزر وازرہ, آج تو انصاف کا دن ہے, آج کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا. وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ, آج تیرا عمل تیری گردن پر, اس کا عمل اس کی گردن پر. ماشاءاللہ بہت خوب. پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے اے فرشتوں اسے لے جاؤ, اٹھا کر جہنم میں پھینک دو. پھر جہنم سے عذاب سے پریشان ہو کر کہے گا موت موت, چلائے گا, موت کی تمنا کرے گا, لیکن قیامت کے دن تو موت کی موت آ چکی ہوگی. جہنم میں تو موت کا تصور بھی نہیں ہوگا. میرے دوستو آج تم گھبرا کے, آج تم دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے عاجز آ کر کہہ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے, لیکن وہاں تو موت ہی نہیں آئے گی. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے آج تو گھبرا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے,
مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. اسی لیے میرے دوستو آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور, جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے ضرور. عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور, قبر میں میت اترنی ہے ضرور. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا الحمد لله.